ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، نون لیگ کی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ٹی وی پر آ کر مباحثہ کر لے۔ بلاول بھٹو کا چیلنج، کہا نواز شریف نے کبھی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا، وہ اقتدار میں آ کر انتقامی سیاست جاری رکھیں گے۔ نون لیگ کے رہنما سینک پال چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پر بھڑک اٹھے، کہتے ہیں ان کے قائد نواز شریف کا یہ لیول نہیں کہ انڈر ٹریننگ سے مکالمہ کریں۔ بلاول کو خبردار کرتا ہوں، ہمارے قائد کا نام احترام سے لیں۔ ایک اور انڈر 19 کا کھلاڑی آیا ہے جس کے والد نے کہا کہ ابھی میں اس کی تربیت کر رہا ہوں، ابھی تو وہ نیٹ پریکٹس کے اندر ہے اور کس کو بیان دے رہا ہے؟ ہمارے قائد نواز شریف کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ اس کا یہ لیول نہیں ہے کہ انڈر ٹریننگ لوگوں سے مکالمہ کرے اور ڈیبیٹ کرے۔ میں بلاول بھٹو زرداری کو وارننگ دینا چاہتا ہوں، ہمارے قائد کا نام احترام سے لو۔ اگر تم نے اپنی زبان ٹھیک نہ کی تو ہم بھی تمہیں جواب دینا جانتے ہیں۔ واحد سیاستدان ہوں جو عوام سے ووٹ مانگ رہا ہے، باقی سب خلائی مخلوق کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوٹ ادو میں عوامی جلسے سے خطاب۔ الیکشن کے التوا کی کوشش ہوئی تو مزاحمت کریں گے۔ اس وقت الیکشن کے التوا پاکستان اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ہم انتخابی مہم میں جا چکے ہیں۔ سابق وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہمیں اب الیکشن میں جانا ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا سچ میں ہی نجات ہے، ہم نے خود کو آپ کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا سپریم کورٹ سمیت تمام ادارے عوام کے پیسوں سے چلتے ہیں۔ میں ہماری نجات ہے، آپ اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے۔ ابھی آپ ہم سے اگری کریں نہ کریں وہ آپ کا حق ہے، مگر ہدف اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ تمام ادارے، وہ تمام لوگ جس میں عدالت عظمیٰ بھی شامل ہے، عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے، ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے۔ ہر معلومات کی اہم کیسز ان کو ہم دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں، سوال اٹھائیں، اگر وہ غلط فہمی کی بنا پہ کسی پر الزام شائع نہ کریں۔ سیاسی لیڈر کمزور ہو جائے تو سزا سے پہلے سزا ملتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے فیصلے اور مرضی کی گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں، مرضی کی گفتگو بھی چاہتے ہیں۔ ایک سیاسی لیڈر اگر کمزور ہو جائے اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے ریاستی طور پہ ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے اس کو پہلے سزا دے چکی ہوتی۔ سوشل میڈیا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جی وہ تو واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے تھے، ہنس ہی سکتا ہوں۔ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں، ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔ پہلے اظہار رائے پہ ضرب کب لگی؟ ریاست ہی نے اس قائد کی تقریر کو، اس کی ویژن کو سینسر کیا۔ اظہار رائے کو ہم نے پنپنے دیا ہوتا نہ پاکستان دو لخت ہوتا، نہ ہمارے لیڈر سولی پہ چڑھتے۔ پیپلز پارٹی کی خواہش تھی بانی پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے اور بلہ نہ چھینا جائے۔ رہنما پیپلز پارٹی ناصر شاہ کی پنواکل میں میڈیا سے گفتگو، کہا چیف جسٹس کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے نظر ضرورت ختم کیا۔ پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ والا کیس واپس لے کر غلطی کی، واپس نہ لیتی تو پھر ان کو کوئی ایک نشان مل سکتا تھا۔ پی ٹی آئی سے بلہ ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے وکیلوں کے پاس کوئی شواہد ہی نہیں تھے۔ توشاخانہ کیس میں جولی سیٹ کا تخمینہ لگانے والے گواہ کا بیان، عمران بشیر نے بتایا کہ دبئی میں مختلف دکانوں سے معلوم کرنے کے بعد گراف جولی سیٹ کا تخمینہ لگایا۔ بنی گالہ کے چیف سیکیورٹی افسر کا بیان قلم بند کرنے کی کوشش پر بانی پی ٹی آئی کا اعتراض۔ ساکھ بچانے کا آخری موقع، وائٹ واش سے بچنا ہے تو جیت کے ساتھ دورہ ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آخری T20 میں آج صبح 5 بجے کرائسٹ چرچ میں ٹکرائیں گی۔ کیویز کو سیریز میں 4-0 کی برتری حاصل ہے۔ کرکٹ کی دنیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ملاپ، اسٹار آل راؤنڈر شعیب ملک ایک بار پھر دلہنیاں گھر لے آئے۔ اداکارہ ثنا جاوید کو جیون ساتھی بنا لیا۔ خوشی کی خبر دونوں نے سوشل میڈیا پر عوام سے شیئر کی۔ شعیب نے ثانیہ کو طلاق نہیں دی، ثانیہ مرزا نے خلا لی۔ بھارتی ٹینس اسٹار کے والد عمران مرزا کا بیان سامنے آ گیا۔ بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ثانیہ نے خود شعیب سے خلا لی ہے۔
شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی کے اعلان کے بعد کرکٹرز اور پاکستان شوبز انڈسٹری کے ستاروں نے سوشل میڈیا پر مبارکباد دی۔ کامران اکمل اور اداکار اعجاز اسلم نے نئے جوڑے کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ عمران عباس نے بھی انسٹا پر لکھا، ثنا اور شعیب کو شادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ معروف ماڈل اور اداکارہ سنیتا مارشل نے بھی نئے جوڑے کو مبارکباد دی۔ شعیب ملک کی دوسری شادی بھارتی میڈیا کی سرخیوں میں بھی شامل۔ کوئی ہوا ناراض تو کس نے دی دعا، شعیب ملک اور ثنا کی شادی پر مداحوں کا ملا جلا رد عمل۔ شعیب ملک کا بڑا کارنامہ، T20 میں 13,000 رنز بنانے والے پہلے ایشیائی کرکٹر بن گئے۔ ثنا جاوید کے ساتھ شادی کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ہی سابق کپتان نے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا۔ شعیب ملک بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں فارچون پریشال کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ خبر کراچی سے، کراچی میں خوشیوں بھرے گھر میں صف ماتم بچ گئی۔ شادی سے ایک روز قبل نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز کرنگی سے اسامہ کی لاش ملی تھی۔ مقتول کی ہفتے کے دن بارات تھی۔ 22 سالہ اسامہ کو کرنگی دارالعلوم روڈ پر 4 گولیاں ماری گئیں۔ مقتول کے لواحقین کا کہنا تھا کہ اسامہ کو اس کا دوست طلحہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ پولیس نے طلحہ کو حراست میں لے لیا۔ برے کام کا برا نتیجہ، کراچی کے علاقے عزیز آباد بلاک 2 میں 2 ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ پولیس اہلکاروں نے بھی شہریوں کے ساتھ مل کر ہاتھ صاف کیے۔ ملزمان نے کچھ دیر پہلے خاتون سے لوٹ مار کی تھی۔ شہریوں کے تشدد کے بعد ملزمان کو حوالات میں پہنچا دیا گیا۔ دونوں ملزمان نے کچھ دن پہلے بھی اس علاقے میں واردات کی۔ واردات کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ غزہ میں گزشتہ رات سے جاری اسرائیلی بمباری تھم نہ سکی۔ اسرائیل مختلف اسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ نصر اسپتال کے اطراف شدید لڑائی جاری ہے۔ گلیوں میں اسرائیلی فوجی بلاشتعال فائرنگ اور شیلنگ کر رہی ہیں۔ صبح سے جاری جھڑپوں میں درجنوں فلسطینی شہید ہو چکے۔ زیتون اور بیت اللہ میں 8 نہتے فلسطینیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ نصرات کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹے میں 150 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، سینکڑوں زخمی ہیں۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 25,000 کے قریب پہنچ چکی ہے، جن میں 11,500 سے زائد بچے شامل ہیں۔ مظلوم فلسطینیوں سے زائر یکجہتی کے لیے اسلام آباد کے ڈی چوک پر مظاہرہ ہوا۔ شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کی گئی۔ پرامن مظاہرے میں سربراہ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس پاکستان آمنہ جنجوا نے بھی شرکت کی۔ خواتین اور بچوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل مخالف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں پر مظالم افسوسناک ہیں۔ موجودہ صورتحال پر مسلم امہ کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ عالمی برادری امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ سرگودا میں انتخابات کی منسوخی پر NA85 سے امیدوار ذوالفقار بھٹی نے DRO کو خط لکھ دیا، جس کا نوٹس لیتے ہوئے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن ناملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن پنجاب سے رہنمائی طلب کر لی۔ خط کے مطابق امیدوار صادق علی کا انتقال 2 جنوری کو ہوا تھا۔ سرٹیفکیٹ 15 جنوری کا جاری کیا گیا۔ امیدوار کے انتقال کا سرٹیفکیٹ غلط جاری کیا گیا۔ DRO نے الیکشن کمشنر پنجاب سے رہنمائی مانگی ہے کہ بتایا جائے کہ دونوں حلقوں میں الیکشن کی منسوخی جائز ہے یا نہیں۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کا اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزارت قانون انصاف کو خط، اپنی ریٹائرمنٹ تک رخصت مانگ لی۔ ذرائع کا کہنا ہے جج محمد بشیر نے طبیعت ناساز ہونے کے باعث رخصت کے لیے خط لکھا ہے۔ جج محمد بشیر 14 مارچ 2024 کو ریٹائر ہوں گے۔ جج محمد بشیر نے 24 جنوری سے 14 مارچ تک چھٹیوں کے لیے خط لکھا۔ نون لیگ نے اپنے سینئر ترین رہنما سردار مہتاب عباسی کو نکال دیا۔ سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے بتایا مہتاب عباسی کا اب نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں۔ پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف ورزی پر بنیادی ممبرشپ ختم کر دی گئی۔ یہ کارروائی صدر شہباز شریف کی ہدایت پر کی گئی۔ نون لیگ سے نکالے جانے پر مہتاب عباسی کہتے ہیں اصولوں کی خاطر کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی۔
MKM پاکستان آج باغ جناح کراچی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. شہر بھر کے اہم مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگا دیے گئے. MKM کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کراچی کے عوام سے جلسے میں بھرپور شرکت کی اپیل کر دی. گورنر سندھ کراچی میں بڑھتے اسٹریٹ کرائمز پر پھٹ پڑے. کہتے ہیں ایک ہفتے کے لیے کراچی کے چند تھانے ان کے حوالے کیے جائیں. اگر سوئی بھی چوری ہو گئی تو وہ استعفیٰ دے دیں گے. محمد رافع حسین کی رپورٹ. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے صدر کے علاقے میں چند ماہ پہلے آتش زدگی سے متاثرہ ہونے والی مارکیٹوں کا دورہ کیا اور تاجروں سے ملاقات کر کے ان کے نقصانات اور مسائل سنے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس معیشت میں ٹیکس دے کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. کوئی بھی اس طرح کا حکومتی نمائندہ ان کے پاس چل کر ان کے دکانداروں کے پاس نہیں آیا. اور جو کروڑوں روپے کا ان کا آج دن تک کا نقصان ہوا ہے, جس کی کوئی حکومتی سطح پر کو مالی فائدہ نہیں دیا گیا, بلکہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت سارے مسائل سے خود ہی لڑتے ہیں. شہر میں بڑھتے اسٹریٹ کرائم پر گورنر سنگھ پھٹ پڑے. کہا کہ کئی عرصے سے بول رہا ہوں کہ چند ماہ کے لیے کچھ تھانے اور افسران ان کے ماتحت کر دیے جائیں. اگر ان علاقوں میں جرائم ہو جائیں تو وہ گورنر ہی چھوڑ دیں گے. گورنر سنگھ نے شہریوں کے لیے اعلان کیا کہ اگر کوئی پولیس افسر یا تھانہ کسی کی FIR درج نہ کرے یا شہر میں کوئی کسی کو دھمکائے تو شہری اس کی شکایت لے کر گورنر ہاؤس آئیں. ان کی مکمل آئینی اور قانونی مدد کی جائے گی. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ محمد رافع حسین, ARY نیوز, کراچی. کراچی میں اول تو لیڈیز پارک بہت کم ہیں, جو ہیں وہ بھی تباہال. شاہ فیصل کالونی کے ایک ایسے ہی بدحال پارک کا حال سنا رہے ہیں علی حسن اپنی رپورٹ میں. شاہ فیصل کالونی نمبر 3 خواتین کے لیے خصوصی پارک تعمیر کیا گیا تھا, جو کہ اب خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے. پارک میں نصب جھولے غائب, حفاظتی دیواریں بھی اکھاڑ پھینکی گئی, صفائی کا بھی کوئی انتظام نہیں. بچ جانے والے ڈائناسور کو نشئی افراد نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا. رونق تھی یہاں پر, لائٹنگ تھی یہاں پر. 15-16 سالوں کے اندر اس کا وہ حشر ہو گیا کہ یہ اب تو لوگ آگے کہتے ہیں پارک نہیں ہے, یہ کھنڈرات ہے. خواتین کے ساتھ آئے دن بدتمیزی کے واقعات بھی رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. کوئی آدمی اسکوٹر پہ مار کر چلے جاتا, کوئی رنجی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہوتے ہیں 100-200 روپے, وہ بھی لے جاتے ہیں. پارک کے طرف سے گزرنے کے لیے اب کئی مرتبہ سوچا جاتا ہے. ماضی کا یہ لیڈیز پارک اب کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. ایک دور تھا جب یہاں پہ ہر کوئی خوشیاں بکھیرنے کے لیے آتا تھا, لیکن اب یہاں پر نشئی گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ علی حسن, ARY نیوز, کراچی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے کوٹ ادو جلسے میں سابق وزیر مملکت مہر ارشاد سیال اور امیدوار ممبر صوبہ اسمبلی مہر عبد الحسین کی قیادت میں کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی. نوید فریاد ڈوگر کی رپورٹ. کوٹ ادو میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے سیاسی پاور شو میں امیدوار ممبر قومی اسمبلی ارشاد سیال اور امیدوار ممبر صوبائی اسمبلی مہر عبد الحسین ترگڑ کی قیادت میں کثیر تعداد میں کارکنان نے قافلے کی صورت میں شمولیت کی. بلاول بھٹو زرداری اس وقت جو ہے وزارت عظمیٰ کا بالکل ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے, اور انشاءاللہ بلاول وزیر اعظم ہوگا. ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی. جلسے کے اختتام پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے امیدوار ممبر صوبائی اسمبلی مہر عبد الحسین ترگڑ سے ملاقات کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد ڈوگر, ARY نیوز. سکھر کے حلقہ PS 25 کے ووٹرز کہتے ہیں منتخب نمائندے الیکشن کے بعد بھول جاتے ہیں. علاقے میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہوئے. رپورٹ کر رہی ہیں سلیم سہتو. صوبائی اسمبلی کا حلقہ PS 25 سکھر 4 روڑی, پرانا سکھر اور بندر روڈ کی شہری آبادی کے علاوہ پنو آکل کے کچھ دیہی علاقوں پر مشتمل اس حلقے میں کل ووٹرز کی تعداد 2,34,377 ہے. صحت و تعلیم سمیت بنیادی سہولیات کا فقدان اس حلقے کے کئی علاقوں کے اہم مسائل میں شامل ہے. PS 25 یہ پنو آکل سے شروع ہوتا ہے, ادھر تک ختم ہوتا ہے, لیکن آج تک جو ادھر کا MP ہے یا MNA ہے PS 25 پہ کبھی چکر نہیں لگایا. نہ روڈ بناتے ہیں, نہ کوئی نالی بناتے ہیں, کوئی کام ترقیاتی کام کوئی بھی نہیں کر رہے ہیں. یہ ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں. اس حلقے میں شامل شہری آبادی کو صاف پانی کی فراہمی, ڈرینیج کا ناکارہ نظام اور ٹوٹی پھوٹی گلیوں کی وجہ سے مشکلات درپیش ہیں, جبکہ دیہی علاقوں کی عوام کو صحت و تعلیم کی بہتر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پینے کا صاف پانی نہیں آتا, اتنے 10-10 کلومیٹر دور جا کے لوگ پانی بھر کے آتے ہیں. ادھر کوئی ڈرینیج سسٹم نہیں ہے,
یہ جب جب بارش ہو نا، آپ اس علاقے کا حال دیکھا کریں، کشتیاں چلانے جیسی حالت ہوتی ہے. کوئی کبھی نہیں آیا ہمارے پاس، ہم تو ووٹ پیپلز پارٹی کو ہی دیتے رہے ہیں، اب تو ہم کہہ رہے ہیں ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے. جو مسئلہ ہمارا حل کرے گا اس کو ہم ووٹ دیں گے. اس حلقے کی عوام کو شکوہ ہے کہ منتخب نمائندے الیکشن کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں. اس حلقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس مرتبہ اس نمائندوں کو ووٹ دیں گے جو ان کے مسائل کو حل کرے گا. کیمرامین شاہ ولی خان کے ساتھ سلیم سہتو، ARY نیوز، سکھر. نگراں وفاق کی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا ہے کہ مالیاتی اور تجارتی خسارہ ہمیشہ سے چیلنج رہا ہے. ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہماری معاونت کرتے ہیں. IMF نے دوسری قسط ہمیں ادا کر دی. جلد معاشی چیلنج سے نمٹ لیں گے. رپورٹ کریں گے کراچی سے انجم وہاب. کراچی میں معاشی چیلنجز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا تھا کہ ہم مختلف ورکنگ گروپس کے ساتھ مل کر معیشت کی بہتری کے لیے فیصلے کر رہے ہیں. ہم نے ملک کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کیے. ہم آہستہ آہستہ دستاویزی اکانومی کی طرف بڑھ رہے ہیں. On the capital market, his major domain, but he has worked in virtually every segment of the reform area, given his broader abilities. نگراں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ نگراں حکومت نے معیشت کی بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے. شرح سود بڑھنے سے مالی معاملات میں مشکلات ہیں. پیداواری لاگت کم ہونے سے صنعتوں میں بہتری آتی ہے. ہم پرائیویٹ سیکٹر سے مل کر ترقیاتی کام کر سکتے ہیں. The government and market leaders have availed this opportunity to build on past policy and institutional reforms of stock market capitalization. Despite challenges, there has been significant progress in macroeconomic, exchange rate and financial stability. کانفرنس خطاب میں MD پاکستان اسٹاک ایکسچینج فاروق خان کا کہنا تھا کہ کیپٹل مارکیٹ کا حجم بڑھنا ضروری ہے. چیئرمین SECP نے بتایا کہ کمپنیوں کے رجسٹریشن کا مرحلہ آسان کر رہے ہیں. کیمرامین دیشان مرغوب کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی. الخدمت کے تحت بنو عاقل میں فارماسسٹ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا. ٹیسٹ میں 10 سے زائد جامعات کے 607 طلبہ و طالبات نے حصہ لیا. میں بنو قابل فارماسسٹ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا. ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے طلبہ کو 3 ماہ کی فری سرٹیفکیشن کورس کلینکل فارمیسی کی ٹریننگ کروائی جائے گی. ہماری فارمیسی سے انشاءاللہ کوئی جعلی دوا نہیں جائے گی، اس لیے کہ آپ جیسے فارمیسسٹ یہاں پر موجود ہیں. ہم اتنے محدود اختیار میں اتنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں، پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. تو پھر یہ گورنمنٹ کے ریسورسز ان ڈاکوؤں کے پاس کیوں رہیں، ان چوروں اور کرپٹ مافیا کے پاس کیوں رہیں؟ ہمیں ان سے یہ چھیننا ہے اور اتنا بڑا بجٹ ہمارے یوتھ پہ لگنا چاہیے. طلبہ و طالبات کا کہنا ہے کہ فارماسسٹ ٹیسٹ نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے کا ایک اچھا موقع ہے. ہمیں خوشی ہے کہ کوئی نوجوانوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے. بنو قابل کی طرف سے ایک بہت اچھا جو انیشیٹو ہے اینڈ یہ ہمارے لیے آگے چل کے کام آ سکتا ہے بیکاز جو فریش گریجویٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہائرنگ بہت مشکل ہوتی ہے. تو یہاں سے ہمیں جو ہے سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. یہ سوچ کر میں نے یہاں پر اپلائی کیا. بنو قابل نے یہ جو اسٹیپ لیا ہے فارماسسٹ کے لیے تو یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے تاکہ گریجویٹ کے بعد جب یہ مارکیٹ میں جائیں گے تو ان کے پاس بہت اچھا ایک ایکسپیرینس ہوگا ان لوگوں کے پاس. منتظمین کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ میں طلبہ و طالبات کی رجسٹریشن کی تعداد 600 ہے. کامیاب ہونے والے طالب علموں کو فری ٹریننگ کروائی جائے گی. یہ 3 مہینے تک ہمارے پاس جو یہ ٹرین ہوں گے، اس میں ہماری آن جاب ٹریننگ بھی ہوگی، آن لائن کلاسز بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو سافٹ اسکلز سکھائیں گے جیسے لیڈرشپ اسکلز اور کمیونیکیشن اسکلز ہیں. منتظم کا کہنا تھا کہ اس ٹریننگ سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ فارمیسی کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد مستقبل میں کسی بھی میڈیکل اسٹور سے جعلی ادویاتی فراہمی نہیں کی جا سکے گی. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. پاک پتن میں پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 194 سے آزاد امیدوار نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ہمراہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا. امداد حسین کی رپورٹ. اسمبلی کے آزاد امیدوار چودھری بشیر احمد ارائیں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ہمراہ تقریب کے دوران مسلم لیگ نون کے NA 139 سے امیدوار میاں احمد رضا خان مانیکا اور PP 194 سے امیدوار چودھری جوید احمد ارائیں کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا. اس واسطے اگر مینو پارٹی نے ٹکٹ نہ دیتا تو میں الیکشن نہیں لڑنا. اگر میں الیکشن لڑ دیتا تو مسلم لیگ نون کا میں رہنما نہیں رہ جانا. ہمیں اللہ نے کامیابی دی تو پاک پٹن کی یونیورسٹی بھی دوں گا اور خواتین کا پاک بھی دوں گا اور جو میں نے اپنے بجٹ میں آپ سے وعدے کیے وہ پورے کروں گا. مسلم لیگ کی کارکنان نے میاں احمد رضا خان مانیکا، چودھری جوید احمد،
چودھری سبطین اکرم ارائیں، میاں علی عمران ہوتیانہ سمیت قائدین کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ ملک میں کم عمر کی شادی کے رجحان میں اضافے کے باعث بیماریوں اور طلاق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر چمن۔ ملک میں کم عمری کی شادی پر پابندی کے باوجود دیہی علاقوں میں آج بھی یہ رواج عام ہے، جس وجہ سے نہ صرف بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ دوران زچگی آپریشن کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ محکمہ ہیلتھ کی رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں ضلع بھر کے سرکاری اسپتالوں میں 16,102 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ دوران ڈیلیوری 633 مریضوں کی عمر 18 سال سے کم تھی۔ 2023 میں جنوری سے دسمبر تک ٹوٹل جو ڈیلیوریز ہیں یہ 16,102 ہیں۔ کم عمری کی شادی کی ایک بڑی وجہ منتخب نمائندوں کا ایک پیج پر نہ ہونا بھی ہے، جس وجہ سے اس کا بل متعدد بار اسمبلی میں پہنچنے کے باوجود پاس نہ ہو سکا۔ شہری کہتے ہیں کہ کم عمری جیسے فرسودہ روایات کو روکنے کے لیے ملک کے تمام صوبوں میں یکساں نظام قانون ہونا چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ ARY موسم۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی اور کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اور اب ایئر سپورٹس۔ قومی ہاکی ٹیم کے لیے پیرس اولمپکس میں کوالیفائی کرنا مشکل ہو گیا۔ جرمنی نے سیمی فائنل میں پاکستان کو 4-0 سے شکست دے دی۔ پاکستانی کھلاڑی جرمنی کے خلاف ایک گول بھی نہ کر سکے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔